اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام اہل اسلام کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ آج بیٹے سبق چغل خور کا چوتھا اور آخری لیکچر ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم لوگ سبق کے آخری حصے کی ریڈنگ کریں گے اور اسی طرح اس سبق کی ایکسرسائز حل کریں گے۔ تو آئیے کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ جی تو عزیز بچوں، گزشتہ لیکچر میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح کسان اور اس کی بیوی کو چغل خور نے اپنی چغل خوری کی عادت کی وجہ سے ان کو دونوں کو ایک دوسرے سے بدگمان کر دیا۔ اس طرح کہ بیوی کو کیا کہا کہ کسان جو ہے یعنی تمہارا شوہر جو ہے وہ کوڑی ہو چکا ہے، اور اسی طرح جس وقت بیوی کو یقین دلا دیا تو کسان کے پاس گیا اور کسان سے کہا کہ تمہاری بیوی کیا ہے، پاگل ہو گئی ہے۔ تو دونوں کے درمیان تفریق پیدا کی، اسی طرح دونوں کے درمیان بدگمانی پیدا کی، اور اسی طرح وہ یہاں تک بھی نہ رکا بلکہ دونوں خاندانوں کے اندر بھی دونوں خاندانوں کو بھی لڑائی کے دہانے پر اس نے لا کر کھڑا کر دیا کہ جس وقت میاں بیوی کے درمیان بدگمانی پیدا کر دی تو اس کے بعد وہ سیدھا کسان کے سالوں کے پاس گیا۔ ٹھیک ہے جی، اور ان سے جا کر کہا کہ تمہارا جو بہنوئی ہے وہ تمہاری بہن کو روز بری طرح مارتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بھائی جو ہے وہ بہنوں کے بارے میں ایسی باتیں برداشت نہیں کر سکتے، اسی طرح وہ ان کو غصہ دلانے کے بعد ساری پلاننگ فٹ کرنے کے بعد سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس گیا۔ ان کو بھی جا کر کہا، کیا کہا کہ ان کو بھی یہ جا کر کہہ دیا کہ تمہارے جو ہیں تمہارا جو بھائی ہے وہ اپنے سالوں کے ہاتھوں روز مار کھاتا ہے، تو تم کیسے بھائیوں کے اپنے بھائی کا خیال نہیں کر سکتے۔ تو ان کو بھی بدگمان کر دیا۔ تو اسی طرح پوری پلاننگ فٹ کر کے اگلے روز سب کو ایک جگہ پر جمع کیا، اور اس کے بعد بیٹے کیا معاملہ ہوا تو آئیے تھوڑی سی پچھلے پیج سے ہم لوگ ریڈنگ شروع کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سبق کے ساتھ، سٹوری کے ساتھ، کہانی کے ساتھ پوری کی پوری طور پر مناسبت ہو سکے۔ ٹھیک ہے جی، تو کیا ہوا اس کے بعد؟ ہاں جی دیکھیے، دوسرے روز دوپہر کو جب کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں آئی، یہ بیٹے میں وہاں سے ریڈنگ شروع کرنے لگا ہوں اس حصے سے جہاں سے مکمل طور پر جو ہے وہ سٹوری فٹ کر چکا تھا کون، چغل خور۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آخری سین جو ہے وہ یہاں سے ریڈنگ شروع کر رہا ہوں میں۔ تو دوسرے روز دوپہر کو جب کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں آئی تو کسان نے کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھا، ترچھی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے جی، وہ بڑی احتیاط سے اس کی ہر حرکت کا جائزہ لے رہا تھا کہ کیونکہ اس کے دل میں تھا کہ کہیں پاگل ہونے کی وجہ سے وہ اسے کاٹ نہ کھائے، اس لیے وہ اس کے قریب ہونے سے ڈرتا تھا۔ دوسری طرف کسان کی بیوی کی یہ کوشش تھی کہ کسان کسی طرح اس کے قریب ہو اور وہ اس کو کاٹ کر یا اسے زبان لگا کر دیکھ سکے کہ نمکین ہے یا نہیں، چونکہ کسان کی بیوی کو چغل خور نے کیا بتایا تھا کہ تمہارا شوہر جو ہے وہ کوڑی ہو چکا ہے، اور کوڑی کی علامت یہ بتائی تھی نشانی کے طور پر کہ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو اس کے جسم کو چاٹ کر دیکھ لینا، اس کا جسم جو ہے وہ نمکین ہوگا۔ تو بیوی اس وجہ سے اس کو کاٹ کر دیکھنا چاہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو کہا جا رہا ہے جی دوسری طرف کسان کی بیوی کی یہ کوشش تھی کہ کسان کسی طرح اس کے قریب ہو اور وہ اس کو کاٹ کر یا اسے زبان لگا کر دیکھ سکے کہ نمکین ہے یا نہیں۔ جوں ہی وہ چھاچھ کا مٹکا، چھاچھ بیٹے آپ سے ذکر کیا تھا لسی کو کہتے ہیں، تو جوں ہی وہ چھاچھ کا مٹکا اور روٹیوں کی چنگیری زمین پر رکھ کر بیٹھی، کسان جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ دیکھ کر اس کی بیوی بھی روٹیوں کی چنگیری آگے بڑھانے کے بہانے سے قدرے آگے سرک آئی، اور پھر جوں ہی کسان نے روٹی پکڑنے کو ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے جھپٹ کر اس کی کلائی پکڑ لی اور اسے چاٹنے کے لیے آگے بڑھی۔ کسان اچھل کر دور ہٹ گیا، کیونکہ اس کے ذہن میں بیٹے کیا تھا کہ چغل خور نے کسان کو بھی بدگمان کیا ہوا تھا اس کی بیوی کے بارے میں کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ پاگل ہو چکی ہے اور کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ تو یہاں پر کسان کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ بیوی جو ہے وہ
کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کسان اچھل کر دور ہٹ گیا۔ اب تو اسے پکا یقین ہو گیا تھا کہ واقعی اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے اور کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ کسان کو نوکر کی کہی ہوئی بات سچ معلوم ہو رہی تھی۔ ادھر اس کی بیوی نے جب یہ دیکھا کہ کسان اسے جسم چاٹ کر دیکھنے نہیں دے رہا تو اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ کسان واقعی کوڑی ہو گیا ہے اور نوکر ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس کے بعد بیٹے کہا جا رہا ہے جی اس نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر کسان کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی۔ یہ دیکھ کر کسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ادھر ادھر کچھ نہ دیکھا، بنا سوچے سمجھے پاؤں سے جوتا اتار کر وہیں بیوی کی ٹھکائی کرنا شروع کر دی، ٹھیک ہے جی۔ جوں ہی اس نے بیوی پر جوتے برسانے شروع کیے، قریب ہی کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے سالے باہر نکل آئے، چونکہ چغل خور نے کسان کے سالوں کو بھی اطلاع کی ہوئی تھی یہی بات کہ تمہارا جو بہنوئی ہے وہ تمہاری بہن کو روز مارتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جوں ہی اس نے بیوی پر جوتے برسانے کسان شروع کیے تو قریب ہی کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے سالے باہر نکل آئے اور کیا سوچ رہے ہیں کہ واقعی نوکر ٹھیک کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے جی۔ واقعی نوکر ٹھیک کہہ رہا تھا، ان کے سامنے ان کی بہن کی پٹائی ہو رہی تھی، بھلا پھر وہ کیوں نہ یقین کرتے۔ وہ سارے کے سارے للکارتے ہوئے آگے بڑھے اور کسان پر ٹوٹ پڑے۔ آج دیکھتے ہیں تم ہماری بہن کو کس طرح مارتے ہو۔ ان کا آگے بڑھنا تھا کہ دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے بھائیوں نے دیکھا، واقعی نوکر نے ہمیں صحیح اطلاع دی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے جب جواب میں کسان کے سالوں کو للکارا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جواب میں کسان کے سالوں کو للکارا، آج دیکھتے ہیں تم ہمارے بھائی کو کس طرح مارتے ہو۔ اور اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ وہ سر پٹول ہوئی، وہ لاٹھیاں چلیں کہ سب خون میں نہا گئے۔ آخر ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے دوسرے لوگ بھاگ کر آئے اور انہوں نے بیچ بچاؤ کرا کے انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا۔ پھر جب ان سب کا غصہ قدرے کم ہوا تو ان سے لوگوں نے پوچھا تم لوگ اس طرح کیوں لڑ رہے تھے؟ اس پر سب نے اپنی اپنی بات بتائی کہ یوں نوکر ہمارے پاس آیا تھا اور اس نے یہ بتایا تھا۔ اس طرح جب سب اپنی اپنی بات بتا چکے تو پتہ چلا کہ یہ سب کچھ چغل خور کا کیا دھرا ہے۔ یہاں تک بیٹے ہماری ویسے گزشتہ لیکچر میں ریڈنگ ہو چکی تھی، لیکن میں نے آپ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے اور اسی طرح پوری سٹوری کے ساتھ مناسبت کے لیے دوبارہ سے ریڈنگ کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو پوری کی پوری کہانی کے ساتھ مناسبت ہو سکے۔ آگے بیٹے دیکھیے آگے کیا کہا جا رہا ہے۔ تو وہ سارے کے سارے مل کر چغل خور کی تلاش میں چلے گئے، چونکہ سٹوری کھل چکی تھی معاملہ کے لیے اور ہو چکا تھا کہ سارا کے سارا جو ہے وہ معاملہ خراب کرنے والی، لڑائی جھگڑا کرانے والے شخصیت وہ کون سی ہے، وہ چغل خور صاحب ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو چغل خور کی اس کارستانیوں کی وجہ سے، اس کی اس بری عادت کی وجہ سے، اس کے اس برے فعل کی وجہ سے، اس کی ان بری حرکتوں کی وجہ سے میاں بیوی اور دو ہنستے بستے خاندان جو تھے وہ لڑائی کے دھانے پر آ چکے تھے۔ لیکن یہاں پر بالکل آخر پر جب سب کی ساری بات کھل گئی تو وہ سارے کے سارے مل کر چغل خور کی تلاش میں چلے، لیکن اس وقت تک چغل خور وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں اور جا چکا تھا۔ کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن چغل خور کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی کوئی چغل خور یہ نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے۔ تو یہاں پر بیٹے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مصنف نے سٹوری کو حقیقتاً آج کل کے دور کا یا ہر دور کا جو چغل خور ہے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے کہ آج بھی کہتے ہیں جی اگر کوئی چغل خور یہ نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے، دراصل کہتے ہیں جی دراصل اسے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر اس نے یہ بات تسلیم کر لی کہ وہ چغل خور ہے تو کسان، اس کے سالے اور اس کے بھائی اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، اس لیے ہر چغل خور کہنے پر ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ تھی بیٹے سبق چغل خور کی مکمل کہانی، ٹھیک ہے جی، جو کہ شفیع کیل کی کتاب پنجابی لوک داستانے سے اخذ کی گئی ہے۔ تو آپ لوگوں نے بیٹے اس کہانی کا خلاصہ یاد کرنا ہے، اس کے اندر آنے والے مشکل الفاظ کے معنی اور اہم تراکیب کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آئیے ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔